بیا بوي ذاکران چې سرغر با ترانې وایي بدوینو لا نظارا اذان وایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظریاتی جنگ چینل میں خوش آمدید. آج کی اس ویڈیو میں نظریاتی جنگ کے حوالے سے بات کی جائے گی. دنیا میں جنگ کے دو طریقے مروج ہیں. ایک قسم کی جنگ وہ ہے جو فوج، اسلحے اور خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جس میں انسان قتل کیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، آبادیاں تہس نہس کی جاتی ہیں، لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، لوٹ مار ہوتی ہے. جنگ کی دوسری قسم وہ ہے جس میں خون ریزی اور غارت گیری تو نہیں ہوتی، لیکن عقائد و نظریات پر حملہ کیا جاتا ہے. یہ دوسری قسم کی جنگ اپنے مقاصد و اثرات کے لحاظ سے پہلی جنگ سے کم نہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے زیادہ خطرناک ہے. جنگ کی اس دوسری قسم کو فکری و نظریاتی جنگ کہا جاتا ہے. فکری و نظریاتی جنگ کی کئی تعریفیں مختلف انداز میں کی گئی ہے. مشہور تعریف یہ ہے، یعنی یہ ان کوششوں کے مجموعے کا نام ہے جن کے ذریعے کوئی قوم دوسری قوم پر غالب آتی ہے یا اسے متاثر کرتی ہے تاکہ اسے ایک خاص شکل میں ڈال سکے. ایک دوسری تعریف یہ بھی ہے، یعنی یہ ایک ایسی جنگ ہے جو روایتی ہتھیاروں کو چھوڑ کر دیگر ذرائع سے لڑی جاتی ہے. عام معنوں میں تو کسی بھی قوم کی جانب سے فکری و نظریاتی مہم کو نظریاتی جنگ شمار کیا جاتا ہے، مگر چونکہ اس وقت اس میدان میں اسلام دشمن طاقتیں پوری طرح غالب ہیں اور مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے دور حاضر کے جن مسلم دانشوروں نے نظریاتی جنگ کا فن مدون کیا ہے وہ اس سے مسلمانوں کے خلاف کفار کی موجودہ فکری و نظریاتی جنگ مراد لیتے ہیں. اکثر دانشوروں کی تحریروں میں جہاں فکری و نظریاتی جنگ کا ذکر آتا ہے تو اس سے غیر مسلم دنیا خصوصاً اہل مغرب اور نصارہ کا مسلمانوں کے خلاف فکری و نظریاتی جنگ مراد ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے نظریاتی جنگ کی تعریف یوں کی ہے: نظریاتی جنگ سے مراد ہتھیاروں کے سوا دیگر وسائل سے لڑی جانے والی وہ جنگ ہے جسے صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف شروع کیا ہے تاکہ اسلامی زندگی کے مظاہر کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے. تاہم اس تعریف کو صلیبیوں کے ساتھ خاص کرنا مناسب نہیں، کیونکہ نظریاتی جنگ میں صرف نصارہ نہیں، یہود و ہنود، کمیونسٹ اور دیگر قومیں بھی شریک ہیں. فکری و نظریاتی جنگ کی ایک اور تعریف یوں کی گئی ہے: مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کا جدید انداز جسے مسلسل شکستوں کے بعد اختیار کیا گیا. یہ تعریف مفہوم میں وسعت اور الفاظ کی اختصار کی وجہ سے بہت عمدہ ہے. پھر اس میں مسلسل شکستوں کا لفظ بہت بامعنی ہے کیونکہ اس سے ایک خاص پس منظر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چونکہ موجودہ حالات کے پیش نظر ہمارے زیر بحث یہی ہے کہ اغیار کس طرح یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم اس سے دفاع کیسے کریں گے. اس لیے ہم نظریاتی جنگ سے وہ فکری و نظریاتی جنگ مراد لیں گے جو اہل مغرب نے اسلام کے خلاف برپا کر رکھی ہے.